الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسادة الأتقياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگ و عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں انسانوں کو مختلف حیثیتوں کے اعتبار سے پیدا فرمایا. اللہ تعالی نے کسی کو وسعت اور کشادگی کے ساتھ مال عطا فرمایا، اور کسی کو اللہ تعالی نے اتنا زیادہ کشادگی اور وسعت کے ساتھ نہیں بلکہ بقدر ضرورت عطا فرمایا. کسی کو اللہ تعالیٰ نے دینے والا بنایا، کسی کو لینے والا بنایا. یہ دونوں چیزیں اللہ کی مشیت پر موقوف ہیں. دینے والا جو بنتا ہے وہ اس کا اپنا کوئی کمال نہیں ہوتا، اللہ کی مشیت ہوتی ہے. لینے والے کی جو حیثیت ہے وہ بھی اللہ کی مشیت کے ساتھ وابستہ ہے. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے وسعت کے ساتھ دیتا ہے، اور کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ بقدر ضرورت دیتا ہے. تو جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرچ کرنے والوں سے خطاب کر کے یہ پیغام دیا ہے کہ اپنے صدقات اور خیرات کو ضائع مت کرو. یعنی صدقہ اور خیرات کے بعد اس کے ثواب سے محرومی کے جو کام ہیں ان کاموں کو اپنے آپ سے انجام نہ دو. وہ کام نہ کرو جن کی وجہ سے تمہارے صدقات ضائع ہو جائیں. یا دوسرے الفاظ میں کہہ لیں، اللہ تبارک و تعالی نے صدقہ اور خیرات کے قبولیت کی دو منفی شرطیں بیان فرمائی ہیں. یعنی دو ایسے کام اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے کہ یہ کام اگر ہوں گے تو صدقہ اور خیرات اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. اپنے صدقات کو اور اپنے صدقہ اور خیرات کو ضائع مت کرو بالمن والاذی، احسان جتلا کر اور تکلیف دینے والا برتاؤ کر کے. یہ دو چیزیں وہ ہیں جن کی وجہ سے آدمی کا صدقہ اور اس کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے. کہ جس کو آدمی کچھ دے رہا ہے، صدقہ اور خیرات کے طور پر دے رہا ہے، تو دینے والے پر احسان جتانا یہ اپنے صدقے کو ضائع کرنا ہے. اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدمی زبانی احسان تو نہیں جتا رہا ہے، لیکن ایسے کام اور ایسی حرکتیں اور ایسا برتاؤ اس کے ساتھ کر رہا ہے جس کی وجہ سے اس کو تکلیف ہو رہی ہے. جیسے مثال کے طور پر عموماً ہوتا ہے، چونکہ رمضان کا مہینہ ہے، دینے کا مزاج ہے، صدقہ اور خیرات کا موسم ہے، تو اس سے متعلق یہ بات عرض کرنی ضروری سمجھی. اس لیے آپ حضرات کے سامنے میں نے عرض کیا کہ آدمی صدقہ اور خیرات کرے اور وہ ضائع ہو جائے، یہ نقصان کی بات ہے. تو آدمی صدقہ اور خیرات کر کے اس کو محفوظ کرنے کی کوشش کرے. اس کو محفوظ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی جس کو دے رہا ہے، جس پر اپنا مال خرچ کر رہا ہے،
اس پر احسان نہ جتائے، اور احسان جتانے کا کوئی موقع نہیں ہے۔ آدمی جو کچھ دے رہا ہے یا تو وہ فرض ہے، زکوٰۃ ہے، یا پھر وہ نفلی صدقات ہیں۔ اگر زکوٰۃ دے رہا ہے تو احسان جتانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بلکہ ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ زکوٰۃ آدمی دے رہا ہے یا نفلی صدقہ ہی دے رہا ہے، دونوں صورتوں میں لینے والا دینے والے پر احسان کرنے والا ہے۔ لینے والا دینے والے پر احسان کر رہا ہے، دینے والا لینے والے پر احسان نہیں کر رہا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر زکوٰۃ آدمی کسی کو دے رہا ہے تو یہ زکوٰۃ جو لے رہا ہے، لینے والا دینے والے پر احسان اس طرح کر رہا ہے کہ اس کے لینے کی وجہ سے یہ زکوٰۃ کا فریضہ اس کے ذمے سے ساقط ہوا۔ زکوٰۃ کا ذمہ اس کے ذمے سے جو فریضہ ساقط ہوا ہے وہ اس کے لینے کی وجہ سے ہوا ہے، تو یہ لینے والا احسان کرنے والا ہے۔ تو اگر فرض زکوٰۃ آدمی دے رہا ہے تو فرض زکوٰۃ دے کر احسان جتانے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ یا ایسا ہی ہے جیسے مثال کے طور پر کسی نے عشاء کی نماز مسجد میں پڑھی اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد باہر مسجد کے صدر صاحب سے مل کر آدمی یہ کہے کہ صدر صاحب میں نے آپ پر احسان کیا ہے کہ آپ کی مسجد میں نے عشاء کی نماز پڑھی ہے۔ عشاء کی نماز وہ اپنا فریضہ ہے، وہ اپنا فریضہ ادا کر رہا ہے، وہ صدر صاحب پر کیا احسان ہے؟ تو بالکل اسی طریقے سے زکوٰۃ دینے والا اپنا فریضہ ادا کر رہا ہے، کسی پر احسان نہیں کر رہا ہے۔ اور اگر نفلی صدقات دے رہا ہے تو یہ نفلی صدقات کے سلسلے میں بھی یہی بات ہے کہ آدمی جس کو دے رہا ہے اس کو دینے کے نتیجے میں وہ خرچ کرنے کا ثواب حاصل کرنے والا بنتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے صدقات کو ضائع مت کرو احسان جتا کر، کہ آدمی نہ زبان سے احسان جتائے اور نہ ایسا سلوک اور برتاؤ کرے جس کی وجہ سے یہ لوگوں کو تأثر ملے کہ آدمی اس پر احسان جتا رہا ہے۔ یعنی اس کی طرف سے آدمی سلام کا انتظار کرے یا پھر اس کی خوشامد کا انتظار کرے، اس کی چاپلوسی کا انتظار کرے، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اس پر احسان کیا ہے۔ اور دوسری چیز اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا برتاؤ جس سے آدمی کو تکلیف ہو، ایسا برتاؤ جس سے آدمی کو تکلیف ہو، یہ دونوں چیزیں صدقات کو ضائع کرنے والی ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر۔ صدقات کر کے احسان جتانا اور پھر ایسا برتاؤ کرنا جس سے سامنے والے کو تکلیف ہو، یہ ایسا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال دے کر فرمایا کہ یہ اس شخص کی طرح ہے جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ یہاں مثال میں اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو ذکر فرمایا ہے جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرنے پر جیسے آدمی کے خرچ کرنے کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے صدقہ اور خیرات دے کر احسان جتانے سے بھی آدمی کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ اور ایسا برتاؤ سامنے والے سے کرنا جس سے اس کو تکلیف ہو، ایسا برتاؤ کرنے کی وجہ سے بھی ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تشبیہ دیتے ہوئے دو باتیں اللہ نے ذکر فرمائی۔ اس آدمی کی طرح ہے جو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ ریا اور نام و نمود اور شہرت کے لیے خرچ کرنا اور اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان نہ رکھنا، یہ دو چیزیں بیک وقت اللہ نے ذکر فرمائی۔ مفسرین نے لکھا ہے یہاں لا یؤمن باللہ والیوم الآخر کو ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالی نے خرچ کرنے والوں کو گویا یہ پیغام دیا ہے
کہ ریا اور نام و نمود کے لیے وہ آدمی خرچ کرتا ہے جس پر اللہ کا ایمان نہیں ہوتا، لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ آدمی خرچ کرتا ہے جس کا آخرت پر ایمان نہیں ہوتا۔ تو جو مسلمان ہے، اللہ کو ماننے والا ہے، اللہ آخرت کے دن پر یقین رکھنے والا ہے، وہ نام و نمود کے لیے اور شہرت کے لیے خرچ کرنے والا نہیں ہوتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے مثال دی ہے، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا۔ آدمی صدقہ اور خیرات کرے، پھر احسان جتا کر یا پھر تکلیف والا برتاؤ کر کے یا نام و نمود کے لیے خرچ کر کے ثواب کو ضائع کر دینا ایسا ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ مثال دیتے ہیں کہ اس کی مثال ایک پتھر کی ہے، چکنا پتھر ہے جس پر مٹی ہے، اس پر بارش برستی ہے، تو جیسے وہ بارش اس مٹی کو صاف کر دیتی ہے، وہ چکنے پتھر پر سے وہ مٹی صاف ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے صدقہ اور خیرات کے بعد احسان جتانے کی وجہ سے یا تکلیف والا برتاؤ کرنے کی وجہ سے یا نام و نمود اور دکھلاوے کے لیے خرچ کرنے کی وجہ سے صدقہ اور خیرات کا ثواب بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم میں سے ہر ایک کی یہ ذمہ داری ہے کہ جس کو اللہ نے دینے والا بنایا ہے، یہ اللہ کی مشیت سے آدمی دینے والا بنتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کے جو حقوق رکھے ہیں، خرچ کرنے کا جو طریقہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اس کے مطابق آدمی خرچ کرنے والا بنے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو یہ اختیار نہیں دیا ہے کہ کوئی اللہ کے کسی بندے کو حقارت کی نظر سے دیکھے، کوئی کہ اللہ کے کسی بندے کو نیچا کر کے دکھائے، اللہ نے یہ اختیار کسی بندے کو نہیں دیا ہے۔ تو جو دینے والا ہے، دینے والا یہ سمجھے کہ میں اس کو دے رہا ہوں، اس کے لینے کی وجہ سے مجھے خرچ کرنے کا ثواب مل رہا ہے، میں زکوٰۃ کسی کو دے رہا ہوں تو یہ لینے والا میرے فریضے کی ادائیگی میں میرا تعاون کرنے والا ہے، تو ایک طرح سے وہ میرا محسن ہے۔ تو اس آیت کے ذریعے سے ہمیں یہ پیغام ملا کہ ہم جو کچھ بھی خرچ کریں، چاہے زیادہ خرچ کریں چاہے تھوڑا خرچ کریں، جتنا بھی خرچ کریں، اللہ تعالیٰ خرچ کرنے کی توفیق دے، تو اس بات کا لحاظ رکھیں کہ ہم احسان نہ جتائیں، دے کر کسی پر احسان نہ جتائیں، اور دوسری چیز جس پر ہم نے خرچ کیا ہے اس پر تکلیف والا، اس کو تکلیف دینے والا، پریشان کرنے والا برتاؤ نہ کریں، اور تیسری چیز نام و نمود کے لیے، دکھاوے کے لیے خرچ نہ کریں۔ اس سے اوپر کی آیت میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں جتاتے، تکلیف والا برتاؤ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے پروردگار کے پاس ان کے خرچ کا اجر ملے گا، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ بلکہ آگے اللہ فرماتے ہیں احسان جتانے سے، تکلیف والا برتاؤ کرنے سے خرچ نہ کرنا ہی اچھا ہے۔ اگر آدمی سامنے والا کوئی چیز، کسی چیز کا مطالبہ کر رہا ہے، آدمی اس کو دینا نہیں چاہتا ہے یا دینے کے لیے اس کے پاس اس وقت میں نہیں ہے، تو اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدمی نرمی سے عذر پیش کر دے، نرمی سے اس کا جواب دے، اور اگر سامنے والا غصہ دلائے یا سامنے والے کی طرف سے ایسا برتاؤ ہو جو ہمیں ناگوار ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صبر سے کام لے، اس کو درگزر کر دے۔ آدمی اگر یہ دونوں کام کرتا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے یہ دونوں صفتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، یہ دونوں صفتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں کہ بندے کے برتاؤ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو درگزر کر دیتے ہیں۔ تو اللہ نے بندوں کو بھی یہی حکم دیا ہے کہ اگر سامنے والے کے برتاؤ سے تمہیں غصہ آئے یا اس کا انداز ایسا ہو جو تمہیں غصہ دلانے والا ہو، تو اس سے درگزر کر دیا کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خرچ کرنے میں ان باتوں کا لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ ہم سب کو خرچ کرنے کی توفیق